بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں اور میں بھی آپ بھی ہم سب پاگل ہیں. ہمارا دماغ خراب ہے, ہم الو ہیں. اس ملک میں تو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے. اس ملک میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ آپ اور میں وہ گیہوں کے ساتھ پسنے والا گھن ہے. ہم گھن ہیں کہ جسے پسنا ہی پسنا ہے, جس کی قسمت میں رگڑا ہی رگڑا ہے, جس کی ایسی کی تیسی ہونی ہے. یہ حکومت زرداری کی ہو, شہباز شریف کی ہو, نواز شریف کی ہو, عمران خان کی ہو, مشرف کی حکومت ہو, یا ان سے پہلے پیپلز پارٹی نون لیگ چلتا رہے, ہم لوگوں کی ہمیشہ حالت خراب ہونی ہے. اس ملک میں بدلا کیا ہے, کیا بدلے گا؟ اب یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہمیں ایک نیا چورن دیا گیا ہے. خواجہ آصف آئے اور انہوں نے آ کے نیا چورن دیا. چورن کے انہوں نے 8 فیچرز بتائے ہیں اور یہ 8 فیچرز بتاتے انہوں نے اس چورن کے فائدے بتائے. تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ چورن بیچتے ہوئے ہمیں کیا بتایا. خواجہ صاحب نے کہا کہ مارکیٹیں 8:30 بجے, شادی ہالز 10 بجے بند کریں گے, اداروں میں بجلی کے استعمال میں 30% کمی کی جائے گی, غیر مؤثر بلب پنکھوں کی پیداوار بند کی جائے گی, کونیکل گیزر لازمی قرار دے رہے ہیں, ہاؤسنگ سیکٹر میں اصلاحات کی جائیں گی, غیر مؤثر آلات کی سرکاری خریداری بند, ای بائکس متعارف کرانے کا اعلان, 50% اسٹریٹ لائٹس بند ہوں گی. اس سے کیا ہوگا؟ خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی بتایا. انہوں نے کہا ہمیں اپنی عادتیں بدلنی ہیں. دنیا نے اپنی عادتیں بدلی ہوئی ہیں. لوگ سورج کی روشنی میں کام کرتے ہیں, دن میں کام کرتے ہیں, ہم لوگ رات میں دیر میں کام کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے یہ کہا اور کہا کہ سرکاری محکموں میں ہم 30% بجلی بچائیں گے, توانائی بحران پہ قابو پائیں گے, اور مارکیٹس, ریسٹورنٹس, شادی ہالز ان کی جلد بندش ہوگی تو قومی خزانے کو 62 ارب روپے کی بچت ہوگی. تو جلد بندش ہوگی ان کی جب, اور جب آپ اکنامک ایکٹیویٹی محدود کر دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی جو ٹیکس آمدنی ہے وہ کم ہوگی. اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ وہ پیسے کہاں سے پورے ہوں گے؟ دماغ نہیں ہے. آپ بچت کر رہے ہیں, آمدنی کب بڑھائیں گے آپ؟ یہ سوچنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی سے چلنے والے, اب یہ ہم قومی سلامتی کمیٹی کے 2 دن کے اجلاس کے بعد پنکھے اور بلب ٹھیک کرنے بیٹھے ہیں. بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر پنکھے 1 جولائی کے بعد فیکٹری میں بننا بند ہو جائیں گے. اس کے علاوہ بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر پنکھوں پر اضافی ڈیوٹی عائد کی جائے گی. اس اقدام سے ہوگی 15 ارب روپے کی بچت. اچھا, 29,000 میگا واٹ بجلی ہم گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں, سردیوں میں 12,000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتے ہیں, گرمیوں میں 17,000 میگا واٹ بجلی استعمال اضافی ہوتی ہے, اور ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ 3 سے 5,000 میگا واٹ لیتے ہیں. 12,000 میگا واٹ پنکھوں کے ذریعے استعمال ہونے والی بجلی مار دیں غریب کو. آپ لوگ غریب کو آپ بالکل مار دیں, ایسی کی تیسی کر دیں غریب کی, یہ پنکھا بھی نہ چلائے اپنا. اور اس کے بعد کہتے ہیں صرف گرمی سے بچنے کے لیے 18,000 میگا واٹ بجلی استعمال کرتے ہیں, پنکھے 12,000 میگا واٹ بجلی لے جاتے ہیں, زیادہ تعداد غیر مؤثر پنکھوں کی ہے. اور اس کے علاوہ مختلف اقدامات انہوں نے جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے اس کے لیے بات کی ہے کہ سیمنٹ, سری اور شیشے کی عمارتوں کی مینٹیننس لاگت زیادہ ہے, بلڈنگ کوڈ متعارف کروائے جا رہے ہیں پاکستان میں. بس کر دیں صاحب بس کر دیں. آپ لوگ آئے تھے, آپ لوگوں نے آ کے کہا کیا تھا, ہم نے کیا کیا بکواس نہیں سنی تھی. آنے تو دیں, مسلم لیگ نون کو آنے تو دیں. اس ملک میں 137 کا پیٹرول کون خریدے گا؟ آنے تو دیں. 172 کا ڈالر ہے جب یہ سب کچھ شروع ہوا تھا تب, اور جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس دن 178 کا تھا. آنے تو دیں, نون لیگ کو آنے تو دیں. ہم تباہی جو ہے پھری ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت حالات کیا ہیں. آپ اس وقت مہنگائی مکاؤ مارچ, مریم حمزہ ٹرک پہ چڑھ کے اس وقت ہمیں بتا رہے تھے کہ عمران خان نے ایسی کی تیسی کر دی ہے. ہر چیز دگنی مہنگی ہو چکی اس حکومت میں, اور میڈیا کے منہ میں دم ہلاتے میڈیا کے منہ میں ڈالی گئی نوٹ کی ہڈی, اور اب اس کی آواز بھی نہیں نکلتی. اب کوئی نہیں چاہتا مائک پکڑ کے منہ میں گھسیڑے کسی آدمی کے اور اس سے پوچھے کتنی مہنگائی ہے. اب کوئی نہیں بات کرتا اس پر. وہ کپڑے بیچنے نکلے تھے چاچو, اپنے بیچے کپڑے آپ نے. آٹا دگنا مہنگا ہو گیا. آپ لوگ سب تباہ و برباد کر چکے. آپ کہہ رہے عام آدمی قربانی دے, عام آدمی قربانی دے. کیا کماتا ہے عام آدمی اس ملک میں؟ کیا پر کیپٹا انکم ہے عام آدمی کی؟ کیا حیثیت ہے عام آدمی کی؟ کیسے جیتا ہے عام آدمی آپ جانتے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے. آپ میں سے ہر شخص کم از کم ارب پتی ہے, اور اس پہ اس غریب ترین ملک کی کیبنٹ دیکھیں آپ, 77 افراد کی آپ کی کیبنٹ. اس کے بعد آپ کا وزیر اعظم ہاؤس ہو, آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس ہو,
اس کی جب ایوان دیکھیں, اجلاس دیکھیں, وزیر اعظم ہاؤس کے علاوہ آپ ایوان صدر دیکھیں, آپ سرکاری دفاتر دیکھیں, سرکاری بابوؤں کے بڑے بڑے بنگلے دیکھیں, ایسا لگتا ہے تھوکتے ہی یہ لوگ اس ملک کے ایک عام آدمی کے منہ پہ مذاق اڑاتے ہیں اس کی زندگی کا. مطلب مذاق بنا ہم نے. کوئی وزیر نکل کے جائے, آپ بچت کر دیں توانائی کی, پورے ملک میں جگہ جگہ آپ لوگ ٹریفک روکتے ہیں, فیول ضائع ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ وزیر جاتا ہے ایسے جیسے رونتا ہوا لوگوں کی زندگیوں کو گزرتا ہے وہ وہاں سے. چیف جسٹس جاتا ہے, کوئی بڑا آفیسر جاتا ہے, کوئی بڑا آرمی کا آفیسر جاتا ہے, آپ لوگ عام آدمی کو اپنے پیروں تلے کچل کے جاتے. کرتے کیا ہیں آپ اس کے ساتھ؟ وہ قربانی دے. دو دانت کا بکرا سمجھا ہوا ہے آپ نے عام آدمی کو, دمبا سمجھا ہوا ہے آپ نے عام آدمی کو. مطلب عام آدمی قربانی دے, وہ ہر ایک کے دور میں قربانی دے. الو کا پٹھا ہے عام آدمی, مطلب وہ قربانی دینے کے لیے رہ گیا صرف. آپ نے اس ملک میں اب تک ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے پیسہ نہیں نکلوایا, کسی نے نہیں نکلوایا. آپ لوگوں نے یہ جو دکاندار ہیں, تاجر برادری, مسلم لیگ نون کا ووٹ, پیسہ نہیں نکلوایا آپ لوگوں نے. شبر زیدی عمران خان کے سامنے روتے رہے, پیسہ نہیں نکلوا سکے آپ لوگ. آپ لوگوں نے ایسی کی تیسی کی ہر ایک کی. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس ملک میں ایک عام آدمی کو ملتا کیا ہے. یعنی ریاست میں شہری کا فرض کیا ہے؟ شہری کا فرض ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کرتے ہوئے بجلی کا بل دے, امن و امان قائم رکھے, قانون کی پابندی کرے. یہ شہری کے فرائض ہیں. وہ دیگر جو ٹیکسز ہیں, بلز ہیں, وہ تمام چیزیں ادا کرے, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. اس کا حق کیا ہے؟ جب وہ ٹیکس دے رہا ہے, جب وہ بجلی کا بل دے رہا ہے, گیس کا بل دے رہا ہے, ٹیلی فون کا بل دے رہا ہے, جب وہ آپ کو قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے بندے کا بچہ بن کے زندگی گزار کے دکھا رہے, تو اس کا حق کیا ہے؟ سڑک ملے اسے. ملتی ہے. اس شہر قائد میں دیکھیے آپ, یہاں سڑک نہیں ہے, سڑک ملتی ہے اسے تعلیم ملے, سرکاری اسکول کی تعلیم اس قابل ہے کہ کوئی نارمل انسان اپنے بچے کو بھیج سکے. اسے صحت ملے, سرکاری اسپتال کی صحت اس قابل ہے. وہ تو عمران خان نے بھلا کیا اس ملک میں کہ لوگوں کو صحت کارڈ دے دیا, وگرنہ صحت ملے ایک عام آدمی کو. ملتی ہے اس ملک میں صحت کی سہولت. ایک عام آدمی کو انصاف ملے. اس ملک کی عدالتوں سے انصاف کے نام پہ ایک عام آدمی کو ملتے دھکے, تذلیل, اور اس کے بعد ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ اس ملک کی عدالتوں میں مر جاتا ہے. مجھ سے پوچھئے, میں جاتا ہوں عدالتوں کے چکر لگانے اپنے بھائی کی موت کے بعد. اب عام آدمی کو ملتا کیا ہے؟ ٹھینگا. اور اس کے بعد عام آدمی دے گا کیا؟ قربانی. مذبح خانہ بنا ہوا ہے ملک کو, اور عام آدمی ہمیشہ قربانی دے گا اس ملک میں. بس کر دیں صاحب. آپ لوگ آئے تھے اس ملک میں عمران خان کے کباڑا کیے ہوئے تمام تر اقدامات کو ٹھیک کر دیں. آپ لوگوں نے سوا ستیہ ناس کر دیا ہے. اب آپ لوگ عمران خان کے 3.5 سال کے بارے میں کہتے ہیں. 8 مہینے میں 3.5 سال کا گند ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ تجربے کاروں سے, پیپلز پارٹی اس میں, نون لیگ اس میں, فضل الرحمان اس میں, ANP اس میں, ساری جماعتیں تو اس میں شامل ہیں. آپ لوگوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا, اور وہ ایک آدمی وہ ٹھیک کر دیتا آپ لوگوں کا 70 سال کا گند. چاہے وہ گند ڈکٹیٹروں نے پھیلایا ہو, یا وہ گند ان 2 بروں میں سے جن میں سے ایک برے کو چننے کی آزادی تھی اس ملک کے پاس, انہوں نے پھیلایا ہو. اب آپ کہہ رہے کہ ایک عام آدمی پھر قربانی دے. یہ قرض اتارو ملک سواروں میں قربانی دے گا, یا اکاؤنٹس فریز ہونے میں قربانی دے گا, یہ تنخواہوں میں کٹوتیاں ہوں گی اس میں قربانی دے گا, گولڈن ہینڈ شیک لے گا. اس کی ایسی کی تیسی آپ کرتے رہیں گے. کبھی دیکھا ہے اس ملک میں, ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو ارکان پارلیمان ہیں, وزراء ہیں, ان لوگوں کی تنخواہیں لیٹ ہوئی ہوں؟ کبھی دیکھا ہے ہم نے یہ جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں لیٹ ہوئی ہوں؟ کبھی انہوں نے احتجاج کیا ہے؟ سرکاری ملازمین احتجاج کرتے ہیں تنخواہوں میں اضافے کے لیے, ان لوگوں نے کبھی کیا ہے؟ اتنی شاندار زندگی ہوتی ہے, ان لوگوں نے کبھی کیا احتجاج؟ ان لوگوں نے کبھی کوئی بات کی ہے؟ ان کی زندگی مشکل میں ہے. آپ دیکھیں کبھی صبح صبح سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بیلچا, پھاوڑا, کدال, اس کے بعد الیکٹریشین اپنا سامان لے کر بیٹھا ہوتا ہے, ایک بیگ پکڑ کے پرانا پھٹا ہوا بوسیدہ سا, ایک راج مستری بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ لوگ روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اٹھ کے کبھی کسی گاڑی والے سے, کبھی کسی آنے جانے والے سے کہتے ہیں کھانا کھلا دو, بھوک لگ رہی ہے, اس جگہ پہنچا دیا. اب جب قربانی مانگ رہے ہیں آپ, تو وہ تو پھر
جو 3.5 سال میں گیا اس نے احساس لنگر خانے، کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام، کچھ چیزیں کر دی تھیں، ان کے نتیجے میں ایک عام آدمی نسبتاً کم پریشان تھا. آپ لوگوں نے تو جو پریشان ہے اس کی پریشانی اور بڑھا دی ہے. آپ کے اقدامات سے بے روزگاری پیدا ہوگی. اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ ہاں، بس آپ لوگوں کو اپنا روزگار، اپنی کیبنٹ، اپنی چیزیں بڑھتی رہیں، چلتا رہے سب کچھ. شہباز شریف صاحب، آپ کی اس حکومت نے جو ستیہ ناش کیا نا، اس کے نتیجے میں پارٹی کا بھی ستیہ ناش ہوا ہے. آپ کے اپنے بڑے بھائی نے آپ کو، آپ کے 2 بیٹوں کو، دوسرا بھی گھر آ گیا ہے، آپ لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا اور مریم کو دے دیا سب کچھ کہ وہ چیف آرگنائزر بنے گی. آپ پہ گھر کے اندر اعتماد نہیں ہو رہا ہے. آپ کو ہم نے ملک دیا ہوا ہے. اس حکومت کے دوستوں نے شہباز شریف صاحب کو چلانے کے لیے ملک دیا ہوا ہے. پارٹی نہیں چل رہی ان سے، ان کو نکال کے باہر کر دیا. یہاں یہ لوگ جو ہیں وہ ملک چلانے کے لیے بٹھا دیے گئے، ہمارے سروں پہ مسلط کر دیے گئے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں فوری انتخابات حل ہیں، وگرنہ یہ لوگ اس وقت اکنامک ایمرجنسی کے نام پہ انتخابات کو اور آگے لے کر جائیں گے. ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو، پوری تیاری ہے. اس حکومت کو دوستوں کی جانب سے یہ پچھلی رجیم میں یقین دلایا گیا تھا. اب ایک تبدیلی تو آئی ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹی وی پہ بلیک آؤٹ بند ہو گیا ہے. آگے کیا ہوتا ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا، لیکن اس حکومت کے دوستوں کی جانب سے پچھلی رجیم میں تو یقین دلایا گیا تھا. اب بھی اس پر کام ہو رہا ہے کہ عمران خان 15 سے 20 جنوری کے آس پاس نااہل ہو اور عمران خان اس کے بعد گرفتار ہو. یہ پوری ان لوگوں کی تیاری ہے. یہ جو ہمارے یہاں بکواس کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں نا آ کے، عمران خان کو گولیاں نہیں لگی، عمران خان کو گولیوں کے ٹکڑے لگے. یعنی عمران خان نے فیصلہ کیا چلانا گولیاں، 12 بور کی 30 بور کی گولیاں چلانا، اس کے بعد میں ان میں سے چن کے 4 ٹکڑوں کے آگے اپنی ٹانگ کر دوں گا. کر کے دکھائیں گے. جو کامران شاہد اور دیگر لوگ سیاسی بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، ٹکڑے لگیں، چلوائیں 12 گولیاں ایک پسٹل سے، 4 گولیاں ایک رائفل سے، اور اس کے بعد اس جگہ پر خود کو کھڑا کر کے اسی طرح سے اپنی ٹانگ میں 4 گولیوں کے ٹکڑے لگوا لیں اور اس کے بعد تنقید کر لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.